السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، لوڈ شیڈنگ کا عذاب جاری ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد لوڈ شیڈنگ کی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں۔ درزی بھی اس سے محفوظ نہیں اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کے کام پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی مشکلات اور مسائل کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب اور دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس۔ بھٹشاہ میں جیکب آباد، گڑی خیرو، اوسطا محمد، گڑی یاسین اور دیگر شہر و دیہات کے 16,000 سے زائد سیلاب متاثرین میں گیسٹرو کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھٹشاہ میں 16,000 سے زائد جیکب آباد، گڑی خیرو، اوسطا محمد، گڑی یاسین اور دیگر شہروں اور دیہات کے سیلاب متاثرین میں گیسٹرو کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے طبی امداد نہ ملنے پر متاثرین میں صوبہ بلوچستان کے اوسطا محمد کے گاؤں علی آباد کے رہائشی 60 سالہ محمد موسیٰ جمالی اور گڑی خیرو کے رہائشی 8 سالہ معصوم ابراہیم سمیت 2 افراد گیسٹرو میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ عبدالکریم بلال کے 6 بچوں سمیت مختلف افراد مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ متاثرین کے مطابق انہیں محکمہ صحت کی جانب طبی امداد کے لیے کوئی انتظامات نہ کیے گئے ہیں۔ در اثنا متاثرین کے مطابق سینکڑوں افراد کے شناختی کارڈ سیلاب کے دوران غائب ہو گئے اور اب انہیں شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے امداد نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر صوبہ سندھ کی چند اہم خبروں پر۔ لاہور میں وکلاء پر پولیس تشدد کے خلاف سکھر میں وکلاء نے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ عدالتی بائیکاٹ کی وجہ سے پیشیوں پر آئے ہوئے افراد کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر ایڈوکیٹ نور حسن ملک، شبیر شر، نظام بلوچ اور دیگر کی قیادت میں سکھر کے وکلاء نے ہائی کورٹ کے احاطہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور پنجاب پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے وکلاء پر وحشیانہ تشدد کر کے عامریت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ وکلاء پر تشدد سے لے کر اب تک پنجاب حکومت کی خاموشی افسوسناک ہے۔ لاڑکانہ میں بھی وکلاء کی جانب سے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل کی کال پر لاہور کے وکلاء پر پولیس تشدد کے واقعات کے خلاف اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لاڑکانہ کے وکلاء نے سندھ ہائی کورٹ، سرکٹ بینچ، سیشن کورٹ سمیت دیگر تمام لوئر عدالتوں کی کارروائیوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ دوسری جانب وکلاء کے بائیکاٹ کے باعث کورٹوں میں سینکڑوں کیسوں کی سماعت نہیں ہو سکی، جبکہ سینٹرل جیل سے آئے قیدیوں کو بھی مقدمات کی سماعت نہ ہونے پر واپس جیل بھجوا دیا گیا۔ سانگھر میں 62 نوجوانوں کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہونے والی 9ویں کلاس کی طالبہ نے ضلع انتظامیہ سے مایوس ہو کر چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ دنوں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کھپروں کی 9ویں جماعت کی طالبہ زینب اپنی ہم جماعت سہیلی کے گھر ملنے جا رہی تھی کہ علاقے کے 3 62 نوجوان دانش جہاں زیب اور وسیم قائم خانی نے زینب کو اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کی قابل اعتراض ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر چلا دی، جس کے بعد کھپروں کی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لڑکی کے والدین کی جانب سے مسلسل پولیس سے رابطہ کرنے کے باوجود بھی بااثر وڈیروں کے کہنے پر نوجوانوں کے خلاف پولیس نے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد آج کھپرو پولیس نے نوجوان کے خلاف کیس داخل کرا دیا ہے، مگر کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ دوسری جانب لڑکی زینب کو میڈیکل چیک اپ کے لیے سول ہسپتال لایا گیا۔ اس موقع پر زینب، بزرگ نانا اور ماموں نے روتے ہوئے میڈیا کو اور چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے کہ سندھ کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس لیا جائے اور چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لے کر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن سکھر ڈویژن آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن میاں رحمت اللہ کی سربراہی میں ڈیرکی میں منعقد ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن پیر میاں رحمت اللہ کی سربراہی میں ان کی رہائش گاہ ڈیرکی میں ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ، فنکشنل مسلم لیگ، جی ایس این، قومی محاذ، پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر میاں رحمت اللہ، صوفی ریاض احمد مجاہد، ذکریہ سومرو، محبوب آصف، صادق مہر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر سکی۔ عوام کو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کٹھن حالات میں بھی سیاسی سرگرمیاں ملکی ترقی کے لیے جاری رکھے ہوئے۔ اس دوران متحدہ قومی موومنٹ، فنکشنل مسلم لیگ، جی ایس این، قومی محاذ، پیپلز پارٹی کے 60 سے زائد کارکنوں اور معززین نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔
بھارت کی جانب سے بابری مسجد کے تعصبانہ فیصلے کے خلاف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور نیٹو کی جانب پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کے خلاف حالانکہ نواحی منصورہ سے جماعت اسلامی اور مٹیاری ضلع کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں امریکہ بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کی قیادت حافظ لطف اللہ بھٹو، فقیر محمد منصوری، عبدالغفار سہڑو نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دشمن قوتوں نے بھارت میں بابری مسجد کے خلاف تعصبانہ فیصلہ دے کر دنیا بھر کی امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے سزا دے کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بڑا ظلم کیا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر نیٹو فوج نے حملہ کر کے بڑی سازش کی ہے۔ اگر سازشی عناصر نے اپنی سازشیں بند نہ کی تو امت مسلمہ متحد ہو کر ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، اور ہم اپنے ملک پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرپور ماتھیلو بائی پاس پر موٹر سائیکل پر سوار 3 نوجوان حادثے کا شکار ہو گئے۔ ڈہر کی جونگ کالونی کے رہائشی تینوں نوجوان میرپور ماتھیلو سے ڈہر کی جا رہے تھے کہ ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 25 سالہ اصغر علی چنا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 19 سالہ سید زوار حسین شاہ اور مشغول احمد مہر کو زخمی حالت میں DHQ ہسپتال لایا گیا، جنہیں فوری امداد کے بعد رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ٹرالر اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے حادثات عام ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مزید زندگیوں کے چراغ گل ہونے سے بچانے کے لیے سڑک کی فوری مرمت کرائی جائے۔ ناظرین، صبح سن سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ضلع وران کی تعلیمی جائزہ اور صورتحال کو جاننے کے لیے دنیا نیوز کی ٹیم نے مختلف اسکولوں اور کالجز کا دورہ کیا۔ ان تمام جائزے کے دوران ضلع وران میں تعلیمی صورتحال کو انتہائی مخدوش پایا، جہاں طلباء کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں اساتذہ کی کمی، طلباء و کمیونٹی کی عدم دلچسپی، اسکولوں میں سہولیات کا فقدان، عوامی نمائندوں کی غیر ذمہ داری، افسران کی لا تعلقی وغیرہ شامل نظر آئے۔ کیونکہ بلوچستان کا پسماندہ ترین ڈسٹرکٹ جہاں زندگی کی دوسری سہولیات کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی تباہی کا سامنا ہے، جو یقیناً ایک خطرے کی علامت ہے۔ ضلع کے اکثر و بیشتر اسکول بندش کا شکار ہیں، اسکولوں میں درسی کتب کا انتظام موجود نہیں، اساتذہ اپنے ذاتی کاروبار میں مصروف عمل ہیں، اور بے جا سیاسی مداخلت کے باعث افسران ٹیچر کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لاتے۔ انہی حالات میں مختلف سیاسی و سماجی اور دوسرے حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے تعلیمی صورتحال کے متعلق گفتگو ہوئی۔ NGONRSP کے ڈسٹرکٹ آفیسر واحد بخش بلوچ کہتے ہیں کہ ادارے کی جانب سے علاقے میں تعلیم کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعاون سے 25 سے زائد اسکول کھولے جا چکے ہیں۔ تعلیم کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سہولیات فراہم کرے۔ BNP مینگل کے رہنما محمد رمضان کہتے ہیں کہ طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے علاقے میں تعلیم کے شعبے کی صورتحال ابتر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لائے اور بلوچی زبان کو سلیبس میں شامل کرے۔ نیشنل پارٹی کے رہنما کفایت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ تعلیمی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ تمام پارٹیوں کو تعلیم کے مسئلے پر مل بیٹھ کر حل تلاش کرنا چاہیے۔ گو کہ وران میں تعلیم کا شعبہ انتہائی مخدوش صورتحال میں ہے، لیکن اس میدان میں بہتری لانے کے لیے نہ حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات عمل میں لائے جاتے ہیں اور نہ علاقے کے باشعور حلقوں کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو یقیناً مستقبل قریب میں ایک تباہ کن حالات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شبیر رخشانی، دنیا نیوز، اوران۔ اور اب ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ دانش آباد کے علاقے میں افغان مہاجر باز محمد سبزی خریدنے منڈی گیا ہوا تھا کہ مکان کی چھت گرنے سے اس کی بیوی، بہن، 16 اور 9 سالہ بیٹی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔